السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر کوئی جان رہا ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مارا جا رہا ہے، ٹرینوں میں مارا جا رہا ہے، گھروں کو توڑا جا رہا ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بٹ چکے ہیں، اتحاد کا مالا ٹوٹ چکا ہے، ہر شخص اپنی ذاتی مفاد کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اجتماعی نہ کوئی منصوبہ ہے، نہ کوئی مشن ہے۔ جب تک ہم آپس میں جڑیں گے نہیں، جب تک ہمارے پاس اجتماعی طاقت اور قوت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹکڑیوں اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، اجتماعیت کو لازم پکڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت اجتماعیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد ہی مغلوب کو غالب اور محکوم کو حاکم بناتی ہے۔ تو اگر اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے تو پھر اجتماعیت کو لازم پکڑنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یاکل الشاة القاسیہ، کہ شیطان انسان کے لیے بھیڑیے کی طرح ہے، جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے جو ادھر ادھر بھٹکنے والی بکریوں کو اچک کر لے جاتا ہے، جو اجتماعیت سے الگ ہونے والی بکری کو اچک کر لے جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے جو ادھر ادھر بھٹکنے والے افراد کو اچک کر چلا جاتا ہے، جو اجتماعیت سے الگ ہونے والے افراد کو اپنے بہکاوے میں لے چلا جاتا ہے۔ تو اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو، طاغوتی نظام کو شرور سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو اور اپنی ملت کو آگے بڑھانا چاہتے ہو تو پھر سن لو فعلیکم الجماعۃ والمسجد، اجتماعیت کو لازم پکڑو، مسجد کو لازم پکڑو۔ مسجد کو لازم پکڑنے کی بات بھی اسی لیے آئی ہے کہ نماز کے ذریعے سے اجتماعیت کا جو سبق ملتا ہے وہ کسی اور ذریعے سے نہیں مل سکتا ہے۔ کیوں کہا گیا قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین؟ نماز کے قیام کی بات تو پہلے ٹکڑے میں کہی جا چکی ہے، پھر کہا رہا ہے وارکعوا مع الراکعین کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کا نظم اجتماعی تمہارے دل میں پیوستہ ہو جائے اور تم یہ جان لو دنیا والوں کے لیے راستہ جو ہو سو، ہمارا راستہ اجتماعیت کا ہے، ہمارا راستہ وہ ہے جو اس طرح سکھایا گیا تھا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مان لیا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں بلکہ اور دور میں جو انبیاء کے وارث ہوں گے، جو ان کی صفات کو اپنانے والے ہوں گے، جو ان کے شمائل کو اپنانے والے ہوں گے، وہ راستہ ہے کہ جو کہا جائے اس پر عمل کیا۔ کہ آج ہمارے زوال کا، بے بسی کا، پریشان حالی کا، ہم پر قوموں کی الغار کا، قوموں کے تسلط کا، ایسے لوگ جن کو استنجا کا طریقہ نہیں آتا، اگر وہ ہم پر مسلط ہے تو صاف صاف سن لیجئے ہم نے وہ اجتماعیت کا راستہ ترک کر دیا، چھوڑ دیا جو ہماری کامیابی کی شاہ کلید تھی۔ میرے دوستو یاد رکھیے 25 کروڑ کی ملت اگر سرخ روئی چاہتی ہے تو رب کعبہ کی قسم اس کے لیے اقتدار کے نقشوں میں سرخ روئی نہیں بلکہ محمد عربی کی غلامی میں سرخ روئی ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے آگے بڑھنا عزت ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں پیچھے ہٹنا عزت ہے۔ اتنا پیچھے ہٹیے، اتنا پیچھے ہٹیے، حضور کے دور میں چلے جائیے، حضور نے جو نظام قائم کیا تھا اس کو سمجھیے، اس کو اپنے سینے سے لگائیے، اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہے اس پر سر پر کر دیجئے، تب کامیابی قدم چومے گی۔ ایسی ویسی کامیابی نہیں، اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، اللہ تمام آفتوں اور بلاؤں سے بچائے گا اور آخرت میں جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔